بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا ہے؟ ظاہری طور پر تو یہ ایک ایسا بل ہے جو خواجہ سراؤں کے حق میں پیش کیا گیا اور ان کے لیے ایک قانون بنایا گیا کہ جن کے لیے ان کو پروٹیکشن ظاہر کی گئی، ان کے جناب فلاح و بہبود کے کام کرنے کے لیے، ان کے دوسرے معاملات کے لیے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ظاہری طور پر یہ بتایا گیا۔ مگر جب ہم اس قانون کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو اس قانون میں چھپے مذموم ارادوں کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قانون سے پاکستان کے خاندانی نظام اور اسلامی نظام کو کتنا نقصان پہنچے گا، اور اس سے کیا کیا معاملات اور کیا کیا نتائج سامنے آئیں گے۔ اس سے سب سے پہلے ہم تو اس کی تعریف پڑھتے ہیں جو انہوں نے قانون میں لکھی گئی۔ اس کے مطابق جو جناب پیدائشی ابہام یا پیدائشی مسئلہ ہو، اس بندے کو یہ قانون لاگو، اور اس کے علاوہ ایکسیڈنٹ، کسی بندہ کو بالکل ٹھیک ہو اور اسے ایکسیڈنٹلی اس کا کوئی عضو، کوئی اس کا جسم میں کوئی پرابلم آ جائے تو وہ بندہ بھی اس کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پیدائش کے بعد کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے تو بالکل ٹھیک ہے پیدائش کے وقت، لیکن اس کے بعد اسے مسئلہ تو وہ بھی اس قانون کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے یہ پیش کب کیا گیا۔ یہ پی ایم ایل این کے دور میں کیا گیا، پیپلز پارٹی کے کچھ سینیٹرز کی طرف سے یہ بل لایا گیا اور اس کو پی ایم ایل این نے منظور کیا، اور ساتھ پی ٹی آئی نے باقاعدہ ساتھ دیا۔ اس میں پی ٹی آئی نے کوئی اپنی لب کشائی نہیں کی۔ ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے بڑی خاموشی سے اس بل کے حمایت کا اظہار کیا، کیونکہ یہ لبرل ہیں، اور اگر یہ لوگ وہاں پہ ہاں نہ کرتے تو ان کی باہر کے ملکوں میں جہاں سے ان کی فنڈنگ آتی ہے وہاں سے ان لوگوں کو دوبارہ فنڈ نہیں ملنے تھے۔ 15 نومبر 2021 کو جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو ہے نا انہوں نے اس بل کی ترمیم کے لیے ایک قانونی ترمیمی مسودہ پیش کیا، اور اس پر انہوں نے کہا کہ تمام انہوں نے ڈیٹیل دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بل جو ہے اسلامی نظام اور ہمارے خاندانی نظام کے بالکل منافی ہے، ہمارے نظاموں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم خواجہ سراؤں کے قانون کی جو ہے نا وہ بڑی عزت کرتے ہیں، اور ہم اس کے حق میں ہیں کہ ان لوگوں کو محفوظات، ان لوگوں کو تحفظات دیے جائیں، لیکن ان کی آڑ میں اگر وہ ایک ایسا نظام آپ لانا چاہتے ہیں کہ یا ایسا قانون بنانا چاہتے ہیں جس سے لوگوں کے خاندانی نظام خراب ہوں تو اس کو ہم نہیں مانتے۔ اور انہوں نے کچھ مطالبات، کچھ سفارشات حکومت پاکستان کے سامنے رکھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ پیدائشی طور پر ان مسائل سے دوچار ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی بندہ ایکسیڈنٹلی ایک ایسے مسائل کو بعد میں خود ساختہ بنا لے اور خود کو کہے کہ وہ ایک ٹرانسجینڈر ہے، وہ مرد سے عورت کی طرف منتقل ہو جائے یا عورت سے مرد کی طرف منتقل ہو جائے، وہ اپنے شناختی کارڈ میں نادرہ کے پاس جا کے اس کو چینج کرا لے، تو یہ نہیں، کیونکہ اس طرح تو اس کو تمام تر جو ہیں وہ اس کے خاندانی نظام اور اس کے علاوہ قانونی نظام کو آپ کو بدلنا پڑے گا، کیونکہ ایک اگر عورت جا کے خود کو مرد ڈکلیئر کر لیتی ہے تو وہ تو سارے جناب اس کے علاوہ وراثتی قانون بدل دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ایک مرد خود کو عورت ڈکلیئر کرتا ہے تو وہ تمام جو سزائیں ہیں اور تمام جو جگہیں جہاں پہ جو عورتوں کے لیے محسوس ہوتی ہیں وہ ان جگہوں کو استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے شناختی کارڈ پر اس کو عورت ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے اس بات کو ایک سفارشات پیش کی کہ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک میڈیکل پورا بورڈ تشکیل دیں جس میں اس سے متعلقہ ڈاکٹرز ہوں، مرد حضرات بھی اور عورت حضرات بھی، اور اس کے علاوہ نفسیاتی طور پر جو ان سے مختلف سوالات اور ایک مکمل طریقہ کار کیا جائے جس کے بعد اس بندے کو ڈکلیئر کیا جائے۔ اور اس درخواست کے جواب میں جو اس وقت کی منسٹر آف ہیومن رائٹس تھی محترمہ شیریں مزاری جو پی ٹی آئی کی ہیں، انہوں نے کہا جی یہ درخواست گزار کا پرسنل ایشو ہے اور ہم اس کو اس لیے انڈیویجولی لے کے آئے ہیں کہ تاکہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے پاس نہ جائے اور اس کو تمام مسائل سے دوچار نہ ہونا پڑے، وہ سیدھا جائے اور جا کے نادرہ کو کہے کہ ہمیں چینج کر دو، تو نادرہ اس وقت نادرہ تو پابند ہے اس قانون کا۔ اور اس پر انہوں نے کہا کہ پوری دنیا سے ہمیں شاباش بھی ملی ہے اور ہم اس قانون کو چینج نہیں کریں گے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے اور لمحہ فکریہ اس بات پہ یہ ہے کہ 3 سال جو گزرے ہیں اس بل کے بعد نادرہ کے پاس 28,823 درخواستیں موصول ہوئیں، جس میں ٹرانسجینڈر سے متعلق تو 39 درخواستیں آئیں، باقی ساری جناب مرد سے عورت اور عورت سے مرد بننے کی خواہشات پر لوگوں نے درخواستیں جمع کرائی، جن میں ان لوگوں نے اپنی جو جینڈر ہے اس کو چینج کرنے کے لیے کہا۔ اس طرح جو لوگ مرد سے عورت میں منتقل ہوتے ہیں ان لوگوں کو عورتوں
کہ تمام مسائل کا تمام جگہوں پر جا سکتے ہیں اور دوسرے قانونوں کو بھی چینج کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات جناب ہم مشتاق احمد صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ بات اڑائی، سامنے لے کے آیا عوام کے۔ اور اب جناب اگلے ماہ اکتوبر میں اس کا پاکستان میں جناب اس قانون کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے، تو تمام لوگ جناب سوشل میڈیا پہ اس کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں اور اسلامی نظام کو تقویت دیں، اسلامی نظام کو حمیت دیں، اپنے خاندانی نظام کو جو اسلام کی وجہ سے آج تک بچا چلا آ رہا اس کی حمایت کریں۔ اور پاکستان میں یہ بنایا جانے والا قانون یہ پورے پاکستانی عوام سے اور پاکستانی اسلامی نظام سے ایک دھوکہ ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھی بہت مشکلات ہیں۔ اور اس وقت آپ لوگ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو لوگ اس معاملے میں کام کر رہے ہیں، اور یہ تمام لبرلز لوگ جو دن رات اس کوششوں میں لگے رہے ہیں کہ پاکستان میں فیمنزم کو، پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جائے، ان لوگوں کا رستہ روکیں اور اس بل کو روکیں۔ اور ہم خواجہ سروں کے بالکل خلاف نہیں ہیں، ہم ان کے حق میں ہیں، ان لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، کیونکہ اسلام ہر ایک کو مکمل حقوق دیتا ہے۔ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے آڑ میں پاکستان کا نظام خراب کیا جائے یا پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جائے۔ جزاک اللہ۔